علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، وبعد۔ عزیز طلبہ، استقبال ہے آپ کا آج کے درس میں۔ یہ درس فقہ کا ہے۔ آپ کے کلاس میں جو فقہ کی کتاب داخل ہے اس کا نام ہے الشامل المیسر فی فقہ الکتاب والسنہ، اور یہ کتاب علامہ محمد صبحی بن حسن حلاق کی لکھی ہوئی ہے۔ بہت ہی عمدہ اور اچھی کتاب ہے، اور اس میں مسائل کو بہت ہی کافی و شافی انداز میں بیان کر دیا گیا ہے، جو آپ کے مستویٰ کے حساب سے بہتر ہے۔ کتاب میں مسائل کو چونکہ کافی بہتر طریقے سے بیان کر دیا گیا ہے، اور اس میں جو مسائل کی تشریح ہے وہ آپ کے مستویٰ کے حساب سے کافی محسوس ہوتی ہے، اس لیے جو کتاب میں درج ہے اسی کو پڑھانے پر عام طور پر اکتفا کیا جائے گا، اور اسی کو پڑھا کر کے مسئلے کی تفہیم اور توضیح کی جائے گی۔ زیادہ اضافی باتیں اپنی طرف سے نہیں بتائی جائیں گی، البتہ جہاں ضرورت محسوس ہوگی تو اضافی باتیں آپ کو انشاءاللہ العزیز ضرور بتائی جائیں گی۔ لیکن چونکہ کتاب آپ کے مستویٰ کے حساب سے مسائل کے بیان میں کافی و شافی محسوس ہوتی ہے، لہٰذا کتاب میں جتنا کچھ بیان ہے اسی کو بیان کرنے پر اکتفا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور دوسری بات یہ کہ چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، اب کم وقت بچا ہے، تو کوشش یہ کی جائے کہ زیادہ کتاب آپ کی ہو سکے، زیادہ مسائل آپ کے ہو سکیں۔ تو اگر زیادہ تطویل کی جائے گی تو زیادہ مسائل آپ کے سامنے نہیں آ سکیں گے، کتاب زیادہ نہیں ہو پائے گی۔ لہذا کتاب میں جتنا ہے وہ چونکہ آپ کے لیے کافی ہے اور وقت بھی تنگ ہے، لہذا اسی پر عام طور پر اکتفا کیا جائے گا۔ آپ اپنی فقہ کی الگ کاپی بنا لیں اور اس میں ضروری مسائل لکھ لیا کریں تاکہ محفوظ رہیں۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد میں آپ اپنی حاضری بھی کمنٹ باکس میں جا کر کے ضرور لگائیں۔ آئیے کتاب شروع کرتے ہیں۔ یہ کتاب الزکوٰۃ ہے، پہلا باب ہے اس کا، الباب الاول الترغیب فی ادائہا، پہلا باب زکوٰۃ کو ادا کرنے کی ترغیب میں۔ اولاً اس باب میں پہلی بات کیا ہے؟ الزکوٰۃ لغتاً، زکوٰۃ لغوی اعتبار سے، یا زکوٰۃ کی لغوی تعریف جسے آپ کہہ سکتے ہیں۔ الزکوٰۃ لغتاً، لغت کے اعتبار سے زکوٰۃ کسے کہیں گے؟ النماء، اضافے اور بڑھوتری کو کہیں گے۔ یہ تعریف علامہ موصوف نے القاموس کے حوالے سے نقل کی ہے۔ آپ لغت کی دوسری کتابیں دیکھیں گے تو آپ کو اس لفظ کی، لفظ زکوٰۃ کی لغوی تشریح میں کچھ اور اضافہ بھی مل جائے گا۔ جیسے علامہ ابن منظور نے لسان العرب میں لفظ زکوٰۃ کا معنی بتاتے ہوئے کہا کہ الزکوٰۃ النماء والطہارہ، کہ زکوٰۃ بڑھوتری، اضافے اور پاکی کو کہتے ہیں۔ یہ علامہ ابن منظور نے لسان العرب میں بیان فرمایا۔ آپ مختار الصحاح دیکھیں علامہ محمد بن ابوبکر الرازی کی، تو انہوں نے کچھ اور اضافہ کیا ہے زکوٰۃ کی لغوی تشریح اور تعریف میں۔ وہ فرماتے ہیں الزکوٰۃ النماء والزیادۃ والبرکۃ والمدح والثناء والصلاح وصفوۃ الشیء والطہارہ حسیۃ و معنویہ وبمعنی زکوٰۃ المال، کہ لفظ زکوٰۃ جو ہے لغوی طور پر یہ افزائش، بڑھوتری، اضافے کے لیے بولا جاتا ہے، برکت کے معنی میں ہے۔ ایسے ہی یہ مدح و ثنا کے معنی میں ہے، اور درستگی کے معنی میں ہے، اور عمدہ چیز کے معنی میں ہے، اور یہ مال کی زکوٰۃ کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کی لغوی تشریح میں اور اضافی باتیں آپ کو دیگر لغویین کے جہاں مل جائیں گی۔ یہاں جو انہوں نے علامہ موصوف نے ذکر کیا ہے الزکوٰۃ لغتاً النماء، یہ القاموس کے حوالے سے ذکر کیا۔ ہم نے زکوٰۃ کی لغوی تشریح میں اور دیگر علماء اور فقہا کے اقوال آپ کو ڈسکرپشن باکس میں لکھ دیے ہیں، آپ وہاں سے نقل کر لیں۔
تو اولاً الزکات لغتاً پہلی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ لغت میں النماء اضافے کو کہتے ہیں۔ یقال کہا جاتا ہے زکا الزرع، کہا جاتا ہے زکا الزرع، کب کہا جاتا ہے؟ اذا نما، جب کھیتی بڑھ جائے تو کہا جاتا ہے زکا الزرع، کھیتی بڑھ گئی۔ وترد ایضا بمعنی تطہیر، اور یہ لفظ لغت میں، لفظ زکوٰۃ لغت میں تطہیر، پاک کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ اس کا مادہ چونکہ لفظ زکوٰۃ سے اور بھی اس مادے سے الفاظ بنتے ہیں زکا سے، تو تطہیر کے معنی میں بھی یہ استعمال ہوا ہے۔ لا تزکوا انفسکم، تم اپنے نفسوں کی پاکی بیان نہ کرو یا ان کی تعریف نہ کرو، یہاں مدح کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اور پاکی کے معنی میں استعمال ہوا ہے قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ تو پاکی کے معنی میں، پاک کرنے کے معنی میں بھی جو ہے یہ لفظ استعمال ہوا ہے، جیسے قرآن کی ایک آیت ہم نے آپ کے سامنے ابھی رکھی۔ اور مدح و ثنا کے معنی میں بھی استعمال ہوا، فرمایا لا تزکوا انفسکم، کہ آپ اپنی بڑائی خود بیان نہ کریں، اپنی مدح سرائی خود نہ کریں، تو یہ مدح کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو بطرید ایضا بمعنی تطہیر، یہ لفظ جو ہے وہ تطہیر کے معنی، پاک کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، جیسے ہم نے آپ کو قرآن مجید کی ایک آیت کے حوالے سے بتایا۔ وترد شرعاً بالاعتبارین معاً، اور لفظ زکوٰۃ شریعت میں ان دونوں معانی کا اعتبار کرتے ہوئے آیا ہے، یعنی شریعت نے جب لفظ زکوٰۃ استعمال کیا ہے ایک مخصوص عبادت کے لیے، تو اس میں یہ دونوں معنی کا اعتبار کیا گیا ہے، اضافے اور بڑھوتری کے معنی کا بھی اعتبار کیا گیا ہے، اور پاک کرنے کے معنی کا بھی اعتبار کیا گیا ہے، یا پاکی کے معنی کا بھی اعتبار کیا گیا ہے لفظ زکوٰۃ ایک عبادت کے لیے استعمال کرنے میں شریعت میں۔ اب یہ دونوں معنوں کا اعتبار کرتے کس طرح کیا گیا ہے، اس کو بتاتے ہوئے کہہ رہے ہیں اما بالاول، تو پہلے معنی کے اعتبار کرتے ہوئے زکوٰۃ کہا گیا، کیوں؟ فلن اخراجہا سہو للنماء فی المال، کیونکہ اس کا نکالنا، زکوٰۃ کا نکالنا مال میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ تو پہلا معنی کیا ہے؟ اضافہ، بڑھوتری۔ تو زکوٰۃ کو زکوٰۃ پہلے معنی کا اعتبار کرتے ہوئے کہا گیا، کس طریقے سے کہ یہ جو ہے زکوٰۃ نکالنے والے کے مال میں اضافے کا سبب بنتی ہے زکوٰۃ۔ اور بمعنی ان الاجر، یا اس معنی میں زکوٰۃ کہا گیا کہ اجر جو ہے اس کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے، اس معنی میں اس کو زکوٰۃ کہا گیا۔ تو اس میں بھی کیا ہے؟ نمو اور اضافے اور بڑھوتری کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو بڑھوتری کا اور اضافے کا اعتبار کرتے ہوئے کے معنی کا اعتبار کرتے ہوئے بھی زکوٰۃ کہا گیا ہے، اور بڑھوتری کا جو یا اضافے کا جو اعتبار ہے وہ یا تو مال میں اضافہ ہے یا ثواب میں اضافہ، یہ دونوں ہی باتیں ہیں، مال میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور ثواب میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت صدقہ کرنے پر مال میں بھی اضافے کی ہیں اور ثواب میں بھی اضافے کی احادیث ہیں، جیسے کہ آگے ان کا بیان ہو رہا ہے، لہذا ہم ان کا یہاں ذکر نہیں کر رہے ہیں۔ تو دونوں معنوں کا اعتبار کیا گیا ہے۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں اضافے کی، یہ دونوں شکلیں، دونوں معنی نہیں کہیں بلکہ یہ کہیں کہ اضافے کی یہ دونوں شکلیں جو ہیں یہ لفظ زکوٰۃ میں اضافے کے اعتبار میں شامل ہیں۔ یعنی لفظ زکوٰۃ میں چونکہ شریعت نے اضافے اور بڑھوتری کے معنی کا اعتبار کیا ہے، تو اضافے اور بڑھوتری کی شکل کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ مال میں بڑھوتری ہوگی، اور دوسری یہ کہ دینے والے کے ثواب میں بڑھوتری ہوگی۔ تو یہ جو ہے لفظ زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہا گیا، کس کا اعتبار کرتے ہوئے، کس معنی کا اعتبار کرتے ہوئے؟ اضافے اور بڑھوتری کا اعتبار کرتے ہوئے۔ اور اضافے اور بڑھوتری کی کتنی شکلیں بتائیں مؤلف نے؟ دو شکلیں بتائیں کہ اضافے اور بڑھوتری کی دو شکلیں ہیں۔ ایک شکل تو یہ کہ مال میں جو زکوٰۃ دینے والا ہے اس کے مال میں اضافہ ہو، اور دوسری شکل یہ ہے کہ اس کے ثواب میں اضافہ ہو۔ تو یہ بڑھوتری کی شکلیں ہیں، دو شکلیں بتائیں جس بڑھوتری اور اضافے کے معنی کا اعتبار کرتے ہوئے زکوٰۃ کو شریعت نے زکوٰۃ کہا ہے۔ یا ایک تیسری شکل یہ بتائی، اور بمعنی ان تعلقہ بالاموال، یا اس معنی میں کہ اس کا تعلق ان بالاموال ذات النما، اضافے والے اموال کے ساتھ میں ہے، جیسے تجارت اور زراعت، اس لیے اس کو زکوٰۃ کہا گیا۔ تو یہ تین شکلیں جو ہیں علامہ موصوف نے بتائی ہیں
کس کی؟ لفظ زکوٰۃ کا شریعت نے استعمال کیا ہے اضافے کے معنی کا اعتبار کرتے ہوئے، تو لفظ زکوٰۃ میں اضافے کا معنی کا اعتبار شریعت نے کیا ہے، تو جو اضافے کے معنی کا جو اعتبار شریعت نے کیا ہے، اس اضافے کی شکلیں کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ مال میں اضافہ ہو، ایک یہ کہ ثواب میں اضافہ ہو، یا یہ اس لیے کہ یا اس معنی میں کہ اس کا تعلق جو ہے نمو اور اضافے والے اموال سے ہے۔ تو یہ تینوں ہی باتیں بہرحال اپنی جگہ صحیح ہیں کہ جن اموال سے اس کا تعلق ہے وہ نمو اور اضافے والے ہیں، بڑھوتری والے ہیں، جیسے کھیتی سے زکوٰۃ کا تعلق ہے تو کھیتی افزائش اور نمو والی ہے، بڑھنے والی چیز ہے۔ ایسے ہی مویشیوں سے اس کا تعلق ہے، تو جن مویشیوں سے تعلق ہے اس کا، وہ مویشی بھی جو ہیں وہ بڑھنے والے ہیں، افزائش والے ہیں، ان کی نسل جو ہے بڑھتی ہے، اور سونا چاندی ہے، نقدی ہے، یہ چیزیں بھی جو ہیں وہ نمو اور افزائش والی ہیں، بڑھتی رہتی ہیں، اضافہ ان میں ہوتا رہتا ہے۔ تو زکوٰۃ کا تعلق جن اموال سے ہے وہ نمو اور افزائش اور بڑھوتری اور اضافے والے ہیں۔ تو چونکہ وہ اموال جن سے اس عبادت کا تعلق ہے وہ بڑھوتری اور اضافے والے ہیں، اس لیے اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے، یا اس لیے کہ چونکہ زکوٰۃ کے نکالنے سے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے اس لیے زکوٰۃ کہا جاتا ہے، یا اس لیے کہ زکوٰۃ دینے والے کے مال میں اضافہ ہوتا ہے اس لیے اسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ یہ تین توجیحات کی ہیں، کس کی؟ زکوٰۃ کے لفظ میں اضافے کے معنی کے اعتبار کی۔ وہ تینوں توجیحات اپنی جگہ پر درست ہیں۔ اب یہ انہوں نے جو یہاں اتنی بات کہی اس کی آگے دلیل پیش کر رہے ہیں۔ وہ دلیل الاول، پہلی توجیہ کی دلیل، یعنی ہم نے جو یہ کہا کہ شریعت نے لفظ زکوٰۃ کو جو استعمال کیا ہے تو اس میں زکوٰۃ کے دونوں لغوی معنوں کا اعتبار کیا ہے، اضافے کا بھی اعتبار کیا ہے، اور پاک کرنے کا بھی اعتبار کیا ہے، پاکی کا بھی اعتبار کیا ہے۔ تو اب ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اضافے کا اعتبار کیسے کیا ہے اور پاکی کا اعتبار کیسے کیا ہے۔ تو اضافے کی بات کرتے ہوئے اضافے کے معنی کا اعتبار کس طرح کیا ہے، اس کی توجیہ بیان کرتے ہوئے تین چیزیں مؤلف نے بتائیں کہ ایک تو یہ کہ یہ مال کیا کہتے ہیں اس لیے اس کو زکوٰۃ کہا گیا کہ اس سے جو ہے دینے والے کے مال میں اضافہ ہو جاتا ہے، یا اس لیے کہ اس سے ثواب بڑھ جاتا ہے، یا اس لیے کہ اس کا تعلق ان اموال سے ہے جو بڑھوتری اور اضافے والے ہیں۔ تو یہ الگ الگ تین توجیحات کی ہیں، یہ تینوں توجیحات جو ہیں وہ اپنی جگہ درست ہیں۔ تو پہلے معنی کے اعتبار سے یہ پہلا معنی جو اضافہ ہے اس کے اعتبار سے جو لفظ زکوٰۃ شریعت نے استعمال کیا ہے، یا لفظ زکوٰۃ میں پہلے معنی کا اعتبار کیا، اس کی جو تین توجیحات کی، اس میں پہلی توجیہ کیا کی انہوں نے کہ مال میں اضافے کا سبب ہے یہ، تو چونکہ مال میں اضافہ ہوتا ہے اسے زکوٰۃ کہا ہے، تو اس کی دلیل دے رہے ہیں۔ ودلیل اول حدیث ابو کبشہ الانماری، پہلی بات کی دلیل کہ زکوٰۃ سے جو ہے مال میں اضافہ ہوتا ہے، ابو کبشہ الانماری کی حدیث ہے، انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے، ثلاثۃ اقسم علیہن، تین چیزوں کی میں قسم کھا سکتا ہوں یا کھاتا ہوں، اور میں تم کو حدیث بتا رہا ہوں تو تم اس کو یاد کر لو۔ فرمایا ما نقص مال عبد من صدقۃ، کسی بندے کا مال صدقہ اور زکوٰۃ دینے سے کم نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بڑھتا ہے۔ قرآن مجید میں تو کہا گیا ہے کہ بھئی آپ ایک دانہ اللہ آپ کے صدقے کی مثال جو ہے وہ اس دانے کی طرح ہے جو آپ زمین میں ڈال دیں تو اس سے ایک بالی پیدا ہو، 7 بالیاں پیدا ہوں، اور ہر بالی میں جو ہے وہ 100 دانے ہوں، تو وہ 700 ایک دانے سے 700 دانے پیدا ہو جائیں، تو یہ کیا ہے، اس کی بڑھوتری کی بات کہی گئی ہے قرآن مجید میں۔ تو مال اللہ کے راستے میں دینے اور صدقہ کرنے، زکوٰۃ دینے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، یہ ایک شرعی دلائل سے ثابت شدہ بات ہے۔ تو فرمایا ما نقص مال عبد من صدقۃ، کسی بندے کا مال صدقے سے کم نہیں ہوتا، لأنها یضاعف ثوابها کما جاء فی حدیث ابی ہریرہ، اور اس لیے کہ اس سے جو ہے بندے کا ثواب جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ مال میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ ثواب میں بھی اضافہ ہوتا ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ کی حدیث میں آیا ہے
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تصدق بعدد تمرۃ من کسب طیب، کہ جس نے صدقہ کیا کھجور برابر، ایک کھجور کے برابر پاک کمائی سے، جس نے صدقہ کیا، پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی جانب جو ہے وہ پاک کمائی ہی چڑھ کر کے جاتی ہے، یعنی اللہ کو پاک کمائی ہی قبول ہے، لہذا آپ نے کسب طیبین کی یہاں قید لگائی ہے۔ تو جس نے ایک کھجور کے برابر بھی پاک کمائی سے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا اور اللہ کی جانب جو ہے وہ پاک کمائی ہی چڑھتی ہے، فإن اللہ يتقبلها بيمینہ، تو اللہ تعالیٰ اس ایک کھجور برابر صدقے کو جو پاک کمائی سے کیا جائے اپنے داہنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے۔ ثم یربیھا لصاحبہ کما یربی احدکم فلوہ، تو پھر وہ اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے، اسے کھجور کو پالتا پوستا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچھیرے کو پالتا پوستا ہے، حتی تکون مثل الجبل، یہاں تک کہ وہ کھجور کے برابر کیا گیا صدقہ جو ہے وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے، اللہ رب العالمین اس میں اضافہ کر رہا ہے، اس کے ثواب میں اضافہ کر رہا ہے۔ تو یہ ایک تو یہ کہ مال میں اضافہ ہوتا ہے، یہ بھی ہے، اور یہ کہ ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، دونوں باتیں ہیں۔ تو مؤلف رحمہ اللہ نے کیا فرمایا کہ زکوٰۃ کا لفظ جو ہے یہ شریعت نے استعمال کیا ہے، تو اس میں اس کے جو دو لغوی معنی ہیں، بڑھوتری، اضافہ اور پاکی یا پاک کرنا، ان دونوں معنوں کا اعتبار کیا ہے۔ پہلے معنی کے اعتبار سے صاحب کتاب نے بتایا کہ جو پہلا معنی ہے بڑھوتری، اس کے اعتبار سے اس کا شریعت نے اعتبار کیا ہے۔ تو کس طرح سے زکوٰۃ میں جو ہے اس عبادت میں بڑھوتری ہے یا اس کا اعتبار کس جہت سے کیا، تو اس کی جو ہے وہ 3 توجیحات انہوں نے بیان کی، ان کو ہم نے بیان کیا۔ آج کے درس میں اتنا ہی، بقیہ انشاءاللہ العزیز جو اس کا حصہ ہے، درس کا حصہ ہے، وہ کل بیان کیا جائے گا، تو بات جو ہے وہ زیادہ کلیئر ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ آپ کے ڈسکرپشن باکس میں کچھ باتیں لکھی گئی ہیں، وہاں سے آپ نقل کر لیں۔ فی الحال اتنا ہی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔